کہ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ صلوات سے محمد و آل محمد۔ اور 6 مصرے علماء کی فضیلت میں دیکھتا ہوں کون بیدار ہے اور کون محو خواب ہے۔ 6 مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کی۔ خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، حقیقتوں کے نگہبان ہیں یہ امامیں۔ خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، حقیقتوں کے نگہبان ہیں یہ امامیں۔ فضیلتوں کے لیے شان ہے یہ امامیں، فضیلتوں کے لیے شان ہے یہ امامیں۔ خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، حقیقتوں کے نگہبان ہیں یہ امامیں۔ فضیلتوں کے لیے شان ہے یہ امامیں، خلاف ظلم ایک اعلان ہے یہ امامیں، خلاف ظلم ایک اعلان ہے یہ امامیں۔ پھر سے مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، خدا کے دین کی پہچان ہے یہ امامیں، حقیقتوں کے نگہبان ہیں یہ امامیں۔ فضیلتوں کے لیے شان ہے یہ امامیں، خلاف ظلم ایک اعلان ہے یہ امامیں۔ انہی سے دین محمد کو چین ملتا ہے، انہی سے اب بھی شعور حسین ملتا ہے، انہی سے اب بھی شعور حسین ملتا ہے۔ آئیے میں انہی مصروں کے ذیل میں گزارش کروں گا استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کلب صادق خان سلطان پوری صاحب سے کہ وہ برسر منبر جلوہ افروز ہو، اپنے باب بصیرت بیان سے سامعین کے قلوب کو روشن و منور کریں۔ قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للعاصین وللکافرین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام الرسول المسدد والنبی المہذب النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البتحی الابتحی الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جسے اس خمسہ مجالس کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ اس آیت میں چونکہ نہایت ہی مشہور و معروف آیت ہے، آپ حضرات برابر اس آیت کی روشنی میں علماء، خطبہ، ذاکرین سے مجالس سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اسی وادی میں اس آیت کا سہارا لے کر کے قدم رکھا ہے کہ کچھ صاحبان امر کے سلسلے میں گفتگو کر سکوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 اطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ آغاز میں ہے اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، رسول اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات میں، کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اسے پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو گے، اور یہ چیز ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہ چیز، یہ کام کرنا تمہارے حق میں خیر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی بات ہے یہ کام کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ نے 3 اطاعتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت۔ 3 اطاعت کا تذکرہ کیا اور حکم 2 ہے، توجہ رکھیے گا۔ کیا حکم 2 ہے؟ اطیعوا اللہ، 2 بار صیغہ امر آیا ہے بس۔ اطاعتیں 3 ہیں لیکن حکم یعنی صیغہ امر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے بس۔ اطیعوا اللہ، اسی لیے میں تکرار کر رہا ہوں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اطاعتیں 3 چاہی ہیں اور حکم 2 بار دیا ہے۔ اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو اس کو الگ کر دیا، اطیعوا اللہ، لیکن جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا، توجہ رہے، تو رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت ایک ہی اطاعت، ایک ہی صیغہ امر میں قرار دیا ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی کرنا ہے ویسی ہی اطاعت صاحبان امر کی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ کو ہم جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی اطاعت کا حکم ہے۔ رسول کو بھی پہچانا مسلمانوں نے، اطیعوا الرسول، لیکن اختلاف کس میں ہے؟ اولی الامر میں ہے۔ قرآن نے فوراً بات یہ کہہ دیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو، کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں، تو کدھر جانا ہے؟ قرآن کی طرف اور پیغمبر کی طرف، یعنی احادیث پیغمبر کی طرف۔ اسی آیت ہی میں اختلاف ہو گیا۔ یہ پوری آیت ہے مکمل جو میں نے پڑھی ہے، عام طور پہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں یہاں تک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں تک برابر سنتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ یاد بھی ہے آیت کا ٹکڑا، لیکن اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے کہ اگر تم کو اختلاف ہو جائے تو پلٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ اسی آیت ہی میں اختلاف ہو گیا ہے۔ کیا اختلاف ہو گیا ہے؟ کہ صاحبان امر کون ہیں، اولی الامر کون ہیں، اسی میں اختلاف ہو گیا۔ لہٰذا جابر ابن عبداللہ انصاری جو جلیل القدر صحابی رسول تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی نے اس آیت کی تلاوت کی، تو اب جابر نے، جیسے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اللہ تو معلوم ہے، رسول معلوم ہے، لہٰذا جب معلوم ہے طاعت بھی معلوم ہے، انہیں کی طاعت کرنا ہے، لیکن صاحبان امر جب معلوم ہی نہیں ہیں، توجہ رہے، طاعت اس کی جاتی ہے جس کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، جس سے آشنا ہو، واقف ہوں، لیکن جس سے آشنا ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، تو طاعت کیسی کریں گے؟ لہٰذا پہلا سوال یہ کہ یہ اولی الامر ہیں کون؟ لہٰذا جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ قد عرفنا اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا، فمن اولی الامر الذین قرن اللہ طاعتہم بطاعتک، لیکن یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی طاعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاعت سے ملا دیا ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی طاعت کو اللہ نے آپ کی طاعت سے ملا دیا۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیوں سوال کیا کہ آپ کی طاعت سے اولی الامر کی طاعت کو ملا دیا، یہ کون ہیں؟ کیوں یہ کہا ملا دیا ہے؟
ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ صیغہ امر جو دوسرا آیا ہے اسی میں رسول اور اولی الامر دونوں کی اطاعت کا تذکرہ ہے. تو اب اس سے کیا ہے، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کو ایک ساتھ کر دیا. جب رسول سے جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین بعدی، یہ اولی الامر ہمارے خلفاء ہیں، ہمارے جانشین ہیں، ہمارے اوصیاء ہیں. و ائمۃ المسلمین بعدی، اور میرے بعد مسلمانوں کے ائمہ ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مسلمانوں کے رہبر ہیں. کون؟ یہ اولی الامر. اسی پر خاموش ہو جاتے، کیونکہ قرآن نے یہی کہا ہے نا، کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو کدھر جاؤ؟ اللہ کی طرف جاؤ. اور کدھر جاؤ؟ رسول کی طرف. تو رسول کی طرف جابر بن عبداللہ انصاری گئے. لہٰذا سوال کیا کہ یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ یہ اولی الامر میرے اوصیاء ہیں، میرے جانشین ہیں، اور میرے بعد مسلمانوں کے پیشوا و رہبر ہیں یہ اولی الامر. اسی پہ خاموش ہو جاتے تو حدیث میں بھی اختلاف رہتا کہ یہ اوصیاء کون ہیں. ہر ایک اپنے حساب سے اوصیاء بناتا، اور بنایا بھی، حدیث ہونے کے باوجود بھی. ان یکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش، صحیح بخاری میں ہے کہ میرے بعد میرے 12 اوصیاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. اب اختلاف ہے کہ وہ 12 کون ہیں، لیکن نہیں، نبی نے اسی پہ اس حدیث کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا اولہم، یہ جو بیان فرمایا نا کہ یہ میرے اوصیاء ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے خلفاء ہیں، اور میرے بعد مسلمانوں کے پیشوا و رہبر ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد ابن علی. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. کیا فرمایا کہ اولہم علی بن ابی طالب، میرے پہلے وصی، پہلے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں. ثم الحسن، پھر حسن، ثم الحسین، پھر حسین ہیں، ثم علی ابن الحسین، یہاں ولدیت کے ساتھ بیان کیا. ثم محمد ابن علی، پھر محمد ابن علی ہیں، المعروف فی التوراۃ بالباقر، کہ جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں. اے جابر، تم میرے اس وصی سے، میرے اس فرزند سے ملاقات کرو گے. اے جابر دیکھو، جب میرے اس فرزند سے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، سے ملاقات کرنا، فقرأہ عنی السلام، تو میرے اس فرزند کو اے جابر میرا سلام پہنچا دینا. فقرأہ عنی السلام، میرا سلام پہنچا دینا. اور جابر نے ملاقات بھی کی، جو پیشین گوئی نبی اکرم نے کی تھی، اور سلام پہنچایا بھی. پھر اس کے بعد پورے 12 اوصیاء کا تذکرہ اس انداز میں نبی اکرم نے فرمایا ثم الصادق جعفر، ثم الصادق جعفر ابن محمد، پھر صادق ہیں جعفر ابن محمد، ثم موسیٰ ابن جعفر، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی. یہاں تک بیان فرمایا، یعنی اس کے بعد کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پھر فرمایا اس کے بعد موسیٰ ہیں. پھر اس کے بعد کون ہے؟ علی ابن موسیٰ ہیں. پھر اس کے بعد محمد ابن علی ہیں. پھر علی ابن محمد ہیں. پھر حسن ابن علی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم سمیہ و کنیہ،
پھر وہ ہے ان کے بعد پھر وہ ہے کہ جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کا نام میرا نام ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا حجت اللہ فی ارضہ و بقیتہ فی عبادہ، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت ہے اور اللہ کی یادگار ہے اللہ کے بندوں میں۔ وہ کون ہے؟ وہ ابن الحسن ہے، حسن عسکری کا لال ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں آیت اللہ لطف اللہ صافی نے اپنی کتاب المنتخب الاثر، نہایت عظیم کتاب ہے، اس صدی کی منفرد کتاب آیت اللہ لطف اللہ صافی نے تحریر کی ہے، اس کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی ہے صفحہ نمبر 144 پر، 144 صفحہ نمبر۔ اس میں یہ حدیث پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کو فتح کرے گا، اور اتنی طولانی غیبت ہوگی، وہ غیبت میں ہوگا، اتنی طولانی غیبت ہوگی یعنی اپنے شیعوں اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے غائب ہوگا، اوجھل ہوگا، اور اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ اس کی امامت پر شیعوں میں سے بھی، توجہ رہے دوسرے نہیں، شیعوں میں سے بھی اس کی امامت پر اس طولانی غیبت میں وہی باقی ہوگا کہ جس کے دل کا امتحان اللہ نے ایمان کے ذریعے لے لیا ہوگا۔ نہایت سخت مرحلہ ہوگا، نہایت سخت مرحلہ ہے یہ، کہ اب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی طولانی غیبت ہوگی کہ چاہنے والے بھی شک و شبہہ کے شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے جس کے ایمان کا امتحان لے لیا ہوگا وہ ثابت قدم رہیں گے، چاہے 1000 سال 1200 1100 سال کیا یا لاکھوں سال بھی گزر جائیں گے، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے وہ حضرت مہدی کی امامت پر قائم رہیں گے، باقی رہیں گے۔ تو جب نبی اکرم نے یہ فرمایا تو جابر نے پھر یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب اتنی طولانی غیبت ہوگی، آپ کا 12واں وسیع غیبت میں ہوگا، تو شیعوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ چونکہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بظاہر ہوں، حکومت کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، تو جب غیبت میں ہوں گے تو کیا شیعوں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا، ای والذی بعثنی بالحق نبوہ، اے جابر، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، شیعوں کو فائدہ پہنچے گا ایسے ہی جیسے جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے، بدلیوں میں ہوتا ہے، اور بدلیوں میں رہ کر کے کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح سے ہمارا آخری پردے غیب میں رہ کر کے اپنے شیعوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ صلوات پردے پر محمد والے محمد۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا، اے جابر، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، اور علوم مخفی علوم میں سے ایک علم ہے، اس کی اطلاع انہی کو دی گئی ہے جو اس کے اہل ہیں، اس کی اطلاع انہی کو دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے جو اس کے اہل ہیں، جن کے اندر اہلیت و لیاقت ہے۔ سب کے اندر اہلیت و لیاقت نہیں ہے کہ جو اس راز کو برداشت کر سکیں، اور جو برداشت کیے ہیں، جیسے ہم آپ کوئی چونچرا نہیں کرتے، بدون چونچرا، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، حدیثوں میں سنا کہ 12واں ہمارا غیب میں ہے، ایک روز آئے گا
اور آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جن کا ایمان نہیں ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا۔ توجہ رہے، ہے قائل کہ ایک مہدی آئے گا، آخری زمانے میں ایک منجی بشریت آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا، مہدی آئے گا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ مہدی پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی قائل ہیں کہ مہدی کون ہوگا؟ جو صلب حسین سے ہوگا، جو صلب نبی سے ہوگا، جو ذریت فاطمہ میں سے ہوگا۔ یہ بھی ہے، ان کے یہاں بھی روایتیں ان کی موثق بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ولادت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم ولادت کے قائل ہیں کہ ہمارا امام غیب میں ہے، اور غیب میں رہ کر کے جو پکارتا ہے اور جو چاہتا ہے ملنا، وہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، شرف یاب ہوتا ہے، اور جو امام کو آواز دیتا ہے یا ابا صالح ادرکنی، امام آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو سکے، ورنہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود امام کی توقیع میں موجود ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، اپنے شیعوں سے کہا ہے، اے میرے شیعوں، ہمیں تمہاری پل پل کی خبر ہے، تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ولا یعزب عنا من اخبارکم، کوئی بھی تمہاری خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور امام فرما رہے ہیں، اگر ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تو تمہارے دشمن تمہیں کھا جاتے، تمہیں نگل جاتے۔ امام کی نظر کرم ہم پر ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس حدیث میں اور بھی کئی حدیثیں ہیں، ابھی تو 5 ہے، پیش کرتا رہوں گا۔ یہاں پر جو حدیث آئی وہ ولدیت کے ساتھ، نام اور ولدیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اولی الامر یہ ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اولی الامر نہیں مانتے۔ لیکن دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آ جائے، باغ ڈور آ جائے، فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ اگر جو اولی الامر ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لیکن اولی الامر ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ توجہ رکھیے گا، یعنی گنہگار بھی ہو، اپنے یہاں نہیں ہے، کہیں حدیث بالکل خلط ملط نہ ہو جائے، یعنی دوسرے مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ گنہگار بھی ہو، اولی الامر یعنی جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، اقتدار ہو، باغ ڈور ہو، بس اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے جو حکام جائر گزرے ہیں، ظالم و جابر حکام بادشاہ گزرے، ان کی اطاعت یہ کرتے رہے۔ تو اب تذکرہ کیا کرنا ہے؟ اولی الامر کا۔ اب اولی الامر کا تذکرہ خود اولی الامر کے ذریعے، پہلے اولی الامر کا تذکرہ، توجہ رہے، جو میں نے سوچا ہے اس خمسے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے منا میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے منا میں 58 ہجری میں حاکم شام کی ہلاکت سے 2 سال پہلے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا، پہلے اولی الامر کا تذکرہ کیا، مولا کائنات کی فضیلت بیان فرمائی ہے اس خطبہ منا کے اندر، اور یہ بیان فرمایا کہ تم تک جو علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں حاکم وقت نے باتیں پہنچائی ہیں وہ سب غلط ہیں، اور ایک عظیم خطبہ دیا جس میں، توجہ رہے، حج کے موقع پر میدان منا میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں منا میں، حج کے ارکان میں سے یہ ہے۔
تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے منی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کے اندر 200 صحابی رسول اور 800 تابعین کو اور کچھ بنی ہاشم کے بھی افراد تھے، بنی ہاشم کی عورتیں اور مرد بھی تھے، ان کے درمیان میں یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر ثابت کیا ہے کہ ظالم کون ہے، ظالم کا ظلم بیان کیا۔ چونکہ یہ خطبہ منی 3 حصوں پر ہے، بہت طولانی خطبہ ہے، عظیم خطبہ، کہ جس میں 200 صحابی اور 800 تابعین ہیں، اور اتنا عظیم یہ خطبہ ہے کہ اس خطبے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 مرتبہ قسم دی ہے، 14 بار انشدکم اللہ انشدکم اللہ انشدکم اللہ، یعنی قسم دے دے کر مولا کائنات کی ایک ایک فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سب نے قسم کھا کر کے اعتراف کیا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ ایسا عظیم خطبہ علماء نے بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے خطبات ہیں۔ مدینے سے نکلتے وقت خطبہ دیا، دوران یعنی مدینہ اور مکے کے دوران میں بھی، راستے میں بھی خطبہ دیا، مکے پہنچ کر کے کئی خطبے دیے، مکے سے نکلتے وقت خطبہ دیا، مکہ اور کربلا کے راستے میں خطبات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں۔ اسی طرح سے کربلا پہنچ کر کے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی خطبے ہیں، یہاں تک کہ علماء بیان کرتے ہیں خود روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ توجہ کیجئے کتنے خطبے ہیں، بہت کم خطبے مومنین تک پہنچتے ہیں۔ انہی خطبوں میں، یعنی اس سے پہلے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب خود امام حسین علیہ السلام ولی امر تھے، توجہ رکھیے گا، ساتھ دیں گے تو یہ پورا خطبہ میں ان 5 مجلسوں میں بیان کروں گا، چونکہ علمی گفتگو ہے۔ علمی گفتگو کے لیے مجمع کی بیداری، احسن تم، مجمع کی بیداری کی مجمع بیدار نہیں ہوگا تو پھر حوصلہ پست ہو جاتا۔ جب حوصلہ پست ہوگا تو جو چیزیں ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے والا ذاکر، خطیب، عالم بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کو پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے شاید مجمع کی کام کی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے مجمع کی کام کی ہے، موعظہ ہے وہ بھی کام کے، نصیحت ہے وہ بھی کام کی ہے، اور اگر کوئی استدلالی گفتگو ہے وہ بھی کام کی چیز ہے، چونکہ یہ درسگاہ حسینی ہے نا۔ تو درسگاہ حسینی میں ہر ٹاپک پہ کیا ہونا چاہیے؟ درس ہونا چاہیے نا۔ خالی ایک ہی ٹاپک پہ درس ہو کہ جو عام طور پہ ہوتا چلا آیا ہے سال ہا سال سے، تو اس لحاظ سے بیداری رہے گی تو انشاءاللہ 5 دنوں میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ تک مطالب پہنچاؤں۔ یہ تو ابھی تک جو گفتگو تھی وہ بطور تمہید تھی، چونکہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیت میں اولی الامر کا تذکرہ ہے۔ اولی الامر پہلے پہچنوا دوں، پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے اولی الامر کا تذکرہ کروں کہ یہ اولی الامر کون ہے؟ اللہ نے جن کی طاعت چاہی ہے۔ حسین اولی الامر اپنے زمانے میں، مولا کائنات اپنے زمانے میں اولی الامر، امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں اولی الامر، امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں، اسی طرح سے ہمارے تمام ائمہ اپنے زمانے میں اولی الامر ہے۔ اس وقت کس کا زمانہ ہے؟ آپ لوگ جواب دیجئے، امام زمانہ کا تو اولی الامر کون ہے؟
تو اولل امر کون ہے؟ صاحب امر کون ہے؟ صاحب العصر والزمان کون ہے؟ شب قدر میں ملائکہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ وہ اولی الامر امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسین ابن علی اپنے دور میں اولی الامر 58 ہجری 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام۔ اب 50 ہجری کے بعد سے یہ دور کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ 58 ہجری میں یعنی واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 2 سال پہلے، یا یوں کہہ دوں حاکم شام کی ہلاکت سے 2 سال پہلے، اور اس نے 40 ہجری کے بعد سے یا خود مولا کائنات کے زمانہ خلافت سے، ظاہری خلافت سے لے کر کے اس نے اس وقت تک جو مظالم ڈھائے ہیں وہ سب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے۔ مصلحت کے مطابق حسن مجتبیٰ نے صلح کی، لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے خط و کتابت رہی ہے۔ بہت سارے خطوط میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو دھمکی دے کر کے لکھا ہے، معاویہ کے جو جرائم ہیں وہ بیان کیا ہے کہ اے معاویہ، تم نے کیا ایسا نہیں کیا ہے؟ کیا تم نے صحابی رسول فلاں کو قتل نہیں کیا؟ کیا تم نے فلاں کو قتل نہیں کیا؟ کیا تم نے حجر ابن عدی کو قتل نہیں کیا؟ کیا تم نے عمرو ابن حمق کو قتل نہیں کیا؟ اسی طرح سے بہت سارے خطوط ہیں، لیکن یہ خطبہ ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ رہے، کتنے ہیں؟ 800 تابعین، 200 صحابہ اور بنی ہاشم کے افراد ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آغاز جو کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اما بعد فإن هذا الطاغیة قد فعل بنا وبشیعتنا ما قد رأیتم وعلمتم وشہدتم۔ خطبے کا آغاز ہی یہیں سے، خدا کی حمد و ثنا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنے جد پر درود و سلام، درود و سلام کے بعد خطبے کا آغاز کیا کیا؟ توجہ رہے، آغاز ہی اما بعد فإن هذا الطاغیة، اس طاغی نے، اس سرکش نے، اس ظالم نے، توجہ رہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ طاغیتہ سے مراد کون ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ حاکم شام کی طرف۔ فإن هذا الطاغیة قد فعل بنا وبشیعتنا، ہمارے ساتھ یعنی ہم ائمہ کے ساتھ یا ہم اہل بیت کے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ اس نے جو کیا ہے، قد رأیتم وعلمتم وشہدتم، تم نے اسے دیکھا، تم اس سے واقف ہو، آگاہ ہو، اور تم اس کے چشمدید گواہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ظلم کیا، اشارہ ظلم کی طرف ہے، ہمارے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ إِن صَدَقْتُ فَصَدِّقُونِي وَإِن كَذَبْتُ فَكَذِّبُونِي، میں آج تم سے، کون ہے؟ 200 صحابی ہیں، یہ ذہن میں رہے، اور 800 تابعین ہیں۔ تابعین کس کو کہتے ہیں یہ وضاحت کر دوں کہ جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا لیکن صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آتے ہیں تابع تابعین، پھر اس کے بعد تابعین، وہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب کون ہیں؟ اصحاب ہیں 200 اور 800 تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ رسول کا زمانہ دیکھا ہے۔ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آج میں چاہتا ہوں، توجہ رہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کروں، اگر میں سچ کہوں گا تو تم تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں گا تو جھٹلا دینا۔
توجہ رہے، امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، اگر میں سچ کہوں تو تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں، ساتھ دیجیے آپ لوگ، سست نہ ہو جائیے، صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ اللہم صلی اللہ چونکہ امام حسین کے خطبات اور خطوط میں سے سب سے عظیم خطبہ ہے یہ، اس بات کا خیال رہے، سب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے عظیم خطبہ علماء نے بیان کیا ہے، اس سے عظیم کوئی خطبہ نہیں ہے۔ حتیٰ روز عاشور جو 17 خطبے دیے ہیں ان میں بھی، کیونکہ امام حسین نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ زمانہ جو چلا ہے نبی کے بعد سے ہوتے ہوتے ایسے ہی نہیں ایک دن میں قتل کر دیا، 50 سال میں تبدیلیاں آئی تھیں، نبی کے بعد 50 سال کا زمانہ گزرا تھا۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو جو حسین ابن علی کو قتل کیا، ایسے ہی نہیں حالات بنے تھے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھانپ لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا کہ اب زمانہ اس کے بعد جو آئے گا یزید حاکم بنے گا، جب یزید حاکم بنے گا تو ہوگا کیا، جو ہونا تھا یہ ہوا، امام حسین نے سمجھ لیا تھا، لہٰذا آپ نے خطبہ دیا اور قسم دے کر کے پوچھا ہے، توجہ رہے، کیا سوال کیا کہ ایک چیز کے بارے میں، ایک چیز وہ کیا ہے، وہ ولایت علی ہے، معمولی چیز نہیں ولایت علی، ولایت علی کے سلسلے میں، امامت علی کے بارے میں پوچھا، جو یہ کہا ہے وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، عن شیئن سے مراد کیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ اگر میں سچ کہوں گا تو تم قبول کرنا، تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں گا تو انکار کر دینا اور مجھے جھٹلا دینا، اتنا اختیار دیا، فَكَذِّبُونِي، مجھے تم جھٹلا دینا، اور پھر یہی نہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَبِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو تمہاری گردن پہ اللہ کا حق ہے، اس حق کی قسم دیتا ہوں، وہ حق رسول اللہ، اور جو تمہاری گردن پر رسول خدا کا حق ہے اس کی میں قسم دیتا ہوں، وہ قرابتی من نبیکم، اور میں اپنی قرابت کی قسم دیتا ہوں کہ جو مجھ کو قرابت حاصل ہے تمہارے نبی سے۔ کتنی قسمیں دی؟ 3 قسم، اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور کس کی قسم دے رہا ہوں، کس کے حق کی، اللہ کے حق کی قسم، رسول کے حق کی قسم، اور جو میری قرابت تمہارے نبی سے ہے اس کی میں قسم دے رہا ہوں کہ تم لما سترتم مقامی ھذا، آج کا جو یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، میری ان باتوں پہ پردہ نہیں ڈالو گے، میری ان باتوں کو تم چھپاؤ گے نہیں، وَوَصَفْتُم مَقَالَتِي، اور میری اس تقریر کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، وَصَفْتُم مَقَالَتِي، میری اس تقریر کو تم لوگوں تک پہنچاؤ گے، وَدَعَوْتُمْ أَجْمَعِينَ فِي أَمْصَارِكُمْ وَفِي بِلَادِكُمْ مَنْ أَمِنْتُمْ مِنَ النَّاسِ، میری اس تقریر کو، میری اس آج کی گفتگو کو تم جب پلٹ کر کے جاؤ گے اپنے شہروں میں، اور اپنے شہروں میں جانے کے بعد تم سب لوگ اپنے قبیلوں میں جن پر تم اعتماد رکھتے ہو، جن پر تمہیں بھروسہ ہے، ان تک یہ ساری باتیں پہنچا دو گے۔ توجہ رکھیے گا، قسم دے کر کے کہا ہے کہ تمہیں پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد بعض ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ جب فرمایا آپ نے کہ وَإِن كَذَبْتُ فَكَذِّبُونِي، اگر میں غلط کہوں تو تم جھٹلا دینا، اس کے بعد یہ جملہ آیا ہے کہ اسمعوا مقالتی، میری تقریر کو سنو، وَاكْتُبُوا قَوْلِي، اور میری باتوں کو تم لوگ لکھو، خالی سنو نہیں، خالی سنو نہیں، بلکہ میری باتوں کو تم لوگ لکھو،
فرجعو اور پلٹ کر کے جاؤ اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، جہاں پر جاؤ اور جانے کے بعد جو تمہارے قبیلے کے افراد ہیں جن پر تم کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ان کو یہ ساری باتیں بیان کر دو، اور جو ہمارا حق ہے، ہمارے حق کو، ہمارے حق سے مراد کیا ہے؟ ہم اہل بیت کا جو حق ہے، ہمارے اہل بیت، ہمارا جو حق ہے، یعنی ہم اہل بیت کا حق لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملہ فرمایا ہے وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَدْرُسَ هَذَا الْأَمْرُ، چونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ امر سے مراد یعنی مسئلہ امامت، کہیں یہ امر یعنی مسئلہ امامت بوسیدہ نہ ہو جائے، کہنا نہ ہو جائے، کم رنگ نہ ہو جائے۔ توجہ رہے، مسئلہ امامت امام حسین فرما رہے ہیں انی اتخوف ان یدرس ھذا الامر ویذهب الحق، اور حق پامال نہ ہو جائے، ویغلب، اور حق مغلوب نہ ہو جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ چیز ناگوار ہے۔ توجہ رہے، مسئلہ امامت کو سمجھایا اور پھر اس کے بعد قسم دی انشدکم اللہ الا ما حدثتم بہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں یہ باتیں انہی تک پہنچانا جس پر تم بھروسہ رکھتے ہو، جو تمہارے لیے ثقہ ہیں اور جن کے دین پہ بھی تمہیں بھروسہ ہے۔ توجہ رہے، جن پر بھروسہ ہے وَتَثِقُونَ بِهِ وَبِدِينِهِ، خود ان پر اور ان کے دین پر ہیں، جن کے دین پر بھروسہ ہے ان تک یہ ساری باتیں پہنچا دو گے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے قسم دی۔ پہلی قسم دی انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان علی ابن ابی طالب اخا رسول اللہ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی تھے؟ ہین آخا بین اصحابہ، جب اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کیا تھا، آخا بینہ و بین نفسہ، اپنے درمیان اور علی کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا، وقال